اس دھماکے کا سبب جو بھی رہا ہو، مگر یہ بات یقینی تھی کہ اگر سولومن کی لاش تہہ خانے میں پڑی رہتی تو اس ہولناک دھماکے کے نتیجے میں تہہ خانے میں رکھا ہوا بارودی اسلحہ بھی پھٹ جاتا، اور پھر ہم سب X3 کے جلے ہوئے ملبے میں چیتڑوں کی صورت میں دفن ہو کر رہ جاتے۔ ہم موت سے بال بال بچے ہیں۔ بے خبری میں آدھا پوچھنے والی موت بہت مہیب ہوتی ہے۔ غنیمت ہے کہ بچ گئے۔ اس دھماکے نے کسی اور کو اس طرف متوجہ تو نہیں کیا ہوگا؟ میں نے ریت کے دھندلاتے ہوئے گرداب کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بہت کم امکان ہے۔ یہ علاقہ عام گزرگاہ سے بہت دور اور اندر کی طرف واقع ہے۔ جمال کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہاں چل کر دیکھا جائے؟ ہاشم نے رائے پیش کی۔ اب دیکھنے کو رہ کیا گیا ہوگا، ویسے ایک چکر لگا ہی لیتے ہیں۔ ہم دونوں سگریٹیں سلگا کر اس طرف چل پڑے۔ وہ جگہ بغیر کسی دقت کے نظر آ گئی۔ دھماکے کے باعث وہاں زمین میں کئی فٹ گہرا اور کم و بیش 10 فٹ قطر کا ایک گڑھا پیدا ہو گیا تھا، جس میں سولومن کے جسم کے کسی حصے کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کے رہے صحیح باقیات شاید صحرا کی ریت نے اپنے سینے میں چھپا لی تھی۔ مجھے سیتا کی زندگی کی نوید مل چکی تھی۔ سولومن جیسے خطرناک حریف سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ X3 کو ساری مہم میں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ مگر اس کے باوجود میرا دل بوجھل تھا، اور ہاشم کے چہرے سے بھی کسی خاص خوشی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ تم کچھ خاموش ہو۔ قاہرہ کی طرف واپسی کے سفر میں نے ہاشم کو کریدنے کی نیت سے کہا۔ نہیں، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ وہی تو جاننا چاہتا ہوں۔ آج میں بہت پریشان ہوں دوست۔ سولومن سے جو کچھ معلوم ہوا وہ میرے لیے دلی تکلیف کا باعث بنا ہے۔ سیتا کی وجہ سے مارے جانے والی لڑکی کے لیے اداس ہو؟ سیتا کے لیے تو ایسی کتنی ہی جانیں نثار کی جا سکتی ہیں، مگر میری پریشانی کا سبب کچھ اور ہے۔ مجھے اس خطے میں بڑی ڈرامائی تبدیلیوں کا امکان نظر آ رہا ہے، جو شاید ہمارے حق میں بدترین ثابت ہوں گی۔ کھل کر بات کرو ہاشم۔ مصر آج تک ہر مرحلے پر ہمارا بہت بڑا ہمنوا رہا ہے، اور اسرائیل کے ازلی دشمنوں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ اسرائیلی جاہریت کا بھی شکار ہوا ہے، اور اس کی سرزمین کا وسیع رقبہ صہیونی توسیع پسندی کی زد میں آیا ہوا ہے۔ مگر اس کے باوجود اعلیٰ سرکاری سطح پر تمہارے اور سیتا کے معاملے میں مصر نے اسرائیل سے مدد حاصل کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصری حکومت کے موقف میں جھکاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری ہائی کمان اور بیشتر عرب ممالک کے لیے یہ خبر نہایت اندوناک اور پریشان کن ثابت ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ سولومن کو مصری حکومت کے کسی بڑے نے ذاتی مراسم کی بنا پر یہاں بلوا لیا ہو۔ حساس ریاستی معاملات میں ذاتی مراسم بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں۔ آج مصری عوام سے پوشیدہ رکھ کر ایک اسرائیلی اہلکار کو سرزمین پر کام کرنے کی آزادی دے دی گئی ہے۔ میں تو کئی برس آگے کی سوچ رہا ہوں۔ شاید مصری فیصلہ کر چکے ہیں کہ اسرائیل سے دوستی کیے بغیر وہ اس خطے میں کبھی نہیں پنپ سکتے۔ یہ باتیں اپنی ہائی کمان کے لیے چھوڑ دو۔ ایسے عرب باشندوں اور حکام کی تعریف کرنا میرے فرائض منصبی میں شامل ہے، جو مشترکہ عرب مفاد کو پس پش ڈال کر اپنی مرضی کی راہ پر چلنے لگے۔ تو کیا تم قاہرہ کے پولیس کمشنر سے بھی ملو گے؟ اس خبیث کو تو اغوا کرنا ہوگا، تاکہ اس جنرل کا نام سامنے آئے جس کے سامنے سولومن جواب دے تھا، اور پھر اس جنرل کو کریدو گے۔ اگر ہدایت ملی تو یہ بھی کرنا ہوگا۔ ہم دونوں ہوٹل القاہرہ پہنچے تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ ہم خاموشی کے ساتھ اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھ پر پچھلی رات کی بے خوابی کے باعث تھکان طاری تھی، لہٰذا میں منہ ہاتھ دھو کر بستر پر دراز ہو گیا، اور بستر پر دراز ہوتے ہی مجھ پر اپنی اداسی کا سبب منکشف ہو گیا۔ سیتا لیبیا میں مدتوں بعد مجھ سے ملتے ملتے یکایک بچھڑ گئی تھی، اور جب مقدر نے ہمیں قاہرہ میں یکجا کیا تو حالات نے سیتا کو میرے سامنے سپر انداز کر دی۔ قاہرہ میں ملے بغیر سیتا کا مجھ سے یوں بچھڑ جانا مجھے اپنی ذات کے لیے ایک المیہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طویل مدت ہو گئی تھی کہ قانون میرے تعاقب میں تھا، اور میں سیتا کے پیچھے لگا تھا، لیکن نہ قانون میرے قدموں میں زنجیر ڈال سکا تھا، اور نہ میں سیتا کی مخروطی گردن میں اپنی باہیں ڈال سکا تھا۔ 3 گھنٹے کی گہری نیند کے بعد میں بیدار ہوا تو تازہ دم ہو چکا تھا۔ ہاشم کے ذہن پر سولومن والے قضیے کے بعد سے سیاست سوار ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے ادھر جانے کی بجائے تنہا باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ گھومتے گھامتے میں قاہرہ کے اس بارونق حصے میں جا نکلا جہاں کئی تھیٹر اور کلب موجود تھے۔ میں آہستہ خرامی سے باہر لگے ہوئے قد آدم پوسٹروں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے کا احساس تو خیر بعد میں ہوا، چونکا دینے والا احساس حرارت اور گداز لمس کا تھا۔
سر اٹھایا تو کم و بیش اپنی ہم قامت ایک مقامی عورت کو اپنے سامنے موجود پایا، جس نے گلابی اسکرٹ اور بلاؤز پر سیاہ مخمل کا لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ کوٹ کے کالر میں لگی ہوئی پھولی ہوئی فر میں اس کا سرخ و سفید اور حسین چہرہ روئی کے درمیان سجے ہوئے گلاب کے تر و تازہ پھول کی طرح دمک رہا تھا۔ ایلن! نگاہیں چار ہوتے ہی وہ دعوت انگیز مسکان کے ساتھ ترنم ریز آواز میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ایلن، کہو، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ اگر کسی بہتر تفریح کی تلاش میں ہو تو میرے پاس سامنے والے کلب کے 2 ٹکٹس ہیں۔ وہاں ہر رات بیلے ہوتا ہے، مسٹری بیلے۔ تم ہی ناچتی ہوگی؟ نہیں تو یہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ تمہاری کمر خاصی پتلی ہے۔ تم ٹکٹ لو گے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رہی، لیکن اس نے اپنی کمر کی تعریف پر کسی مسرت کا اظہار نہیں کیا۔ دوسرے کا کیا کرو گی؟ دوسرا کسی اور کو دے دوں گی۔ دراصل میرا ساتھی ضروری کام کی وجہ سے نہیں آ سکے گا، ورنہ میں خود ہی یہ پروگرام دیکھتی۔ تو تم میرے ساتھ دیکھ لو۔ اگر مجبور کرتے ہو تو چلو یہی صحیح۔ اس نے میرے مجبور کیے بغیر فوری طور پر کہا، اور میں نے نہایت نرمی سے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال دیا، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور مجھے اس کی یہ مصالحانہ ادا خاصی پسند آئی۔ لاؤ، پیسے دو تو ٹکٹ لے آؤں۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ ٹکٹ تمہارے پاس ہے۔ بکنگ کلرک میرا دوست ہے، 2 ٹکٹ اس نے روک لیے ہوں گے۔ 10 پاؤنڈ دو تو ابھی لے آتی ہوں۔ اس کا انداز اس قدر دل ربایانہ اور جارحانہ تھا کہ میں نے 10 پاؤنڈ اس کے حوالے کر دیے۔ تم یہیں ٹھہرو، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ نوٹ لے کر پھرتی سے ایک طرف چل دی، اور میں لاپرواہ انداز میں سگریٹ سلگا کر ایک پوسٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نسوانی پوسٹر کے ساری جزیات مجھے ذہن نشین ہو گئیں۔ پھر میری سگریٹ بھی ختم ہو گئی تو مجھے تشویش لاحق ہوئی کہ وہ پتلی کمر کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے گرد و پیش میں نظریں دوڑائیں، لیکن پتلی کمر والی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ دوسری طرف زیادہ دیر تک اسی جگہ کھڑے رہنے کے باعث میں وہاں ہاکروں کی توجہ کا نشانہ بنتا جا رہا تھا۔ ان میں سے بیشتر کمسن یا نوجوان لڑکے تھے، اور وقفے وقفے سے میری طرف متوجہ ہوئے بغیر تند آوازیں کستے جا رہے تھے۔ میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ وہ جگہ چھوڑ دوں، 10 پاؤنڈ کے نوٹ کو بھول جاؤں، اور آئندہ حسن کے اچانک دیدار پر حواس پر قابو رکھنے کی مشق شروع کر دوں، تاکہ کوئی اور پتلی کمر مجھے یوں الو نہ بنا سکے۔ میں اپنے حلق میں تلخی محسوس کرتا تھوڑی ہی دور بڑھا تھا کہ اچانک پشت سے ایک نرم ہاتھ میری شانے پر جم گیا۔ میں چونک کر مڑا تو وہی پتلی کمر خفت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھی۔ میں تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، وہ تو اتفاقاً ہی نظر پڑ گئی، ورنہ تم نکل جاتے۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجی کہ ایسی حسین اور سادہ لو دوشیزہ کے بارے میں اپنے دل میں شبہات پال رہا تھا۔ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی؟ میں نے پلٹ کر اس کی پتلی کمر میں دوبارہ اپنا ہاتھ حمائل کر دیا۔ اس بار میں نے یہ کارروائی کھلے ہوئے کوٹ کے اندر سے کی تھی، کیونکہ پچھلی بار کوٹ کے درمیان میں موجودگی کے باعث کمر خاصی بڑی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاصی وزادار لڑکی تھی۔ میں شرمندگی سے بچنا چاہتی تھی۔ میں نے چپا چپا چھان مارا، مگر وہ نوٹ کہیں نہیں ملے۔ میرا خیال ہے وہ گرے نہیں، بلکہ کوئی چکا نہایت صفائی سے انہیں لے اڑا۔ وہ شاید مجھے صرف اتنا ہی بتانے آئی تھی، مگر میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ایک بار اسے رقص دکھانے کی دعوت دینے کے بعد بے نیل و مرام واپس جانے کا کہہ دوں۔ میرا ہاتھ مشینی انداز میں جیب میں گیا اور مزید 10 پاؤنڈ باہر آ گئے۔ نہ ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ پھینکاؤں، تم خود ہی چل کر اس سے ٹکٹ لے لو۔ کوئی بات نہیں، تیسری بار پھر کوشش کر لیں گے۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، جاؤ اور جلدی سے 2 ٹکٹ لے کر آؤ۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے فوری طور پر میری بات مان لی اور نوٹ لے کر تیز تیز قدموں سے واپس چل دی۔ اس بار میرے آس پاس کوئی دلکش پوسٹر نہیں تھا، لہٰذا میں پلٹ کر اسی کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ کسی جانب سے ایک نوجوان اس کی طرف لپکا، اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ چلتے چلتے لڑکی نے اپنا سر پیچھے گھمایا، اور پھر جو ہی اسے یہ احساس ہوا کہ میں اسی طرف دیکھ رہا تھا تو یک بیک اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ برقی اشتہاروں کی روشنی میں نے لڑکی کے چہرے پر واضح طور پر سراسیمگی کے آثار نمایاں ہوتے دیکھے تھے۔ میں تیزی سے واپس پلٹا، مگر جب وہاں پہنچا تو وہ پتلی کمر اپنے نوجوان ساتھی سمیت کہیں غائب ہو چکی تھی۔
اس وقت مجھے اپنی حماقت پر خاصا تاؤ آیا۔ میں ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسا گیا تھا، اور سارا فتور اس نسوانی لمس کا تھا جو پہلی بار میں نے مخمل کے کوٹ پر سے اور دوسری بار اونی اسکرٹ پر سے اپنے بائیں ہاتھ پر محسوس کیا تھا۔ میرے ذہن پر جھلاہٹ طاری ہونے لگی۔ آگے بڑھتے ہوئے میری نگاہ ایک فون بوتھ پر پڑی اور میں اندر جا گھسا۔ مریم کے ریٹائرڈ پائلٹ دوست کا نمبر مجھے یاد تھا، اور میرا خیال تھا کہ اس وقت وہ نشے میں دھت ہوگا، لہٰذا میں نے سکہ ڈال کر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ سلسلہ ملنے پر میرے کانوں میں ایک نامانوس سی کرخت آواز آئی جو مریم کے دوست کی ہرگز نہیں تھی۔ مس مریم، تم کون ہو؟ اس کا ایک دوست۔ تو پھر فوراً یہاں آ جاؤ، ہماری ملاقاتیں باہر ہی ہوتی رہی ہیں۔ میں روانی میں کہہ گیا، تو شاید وہ تمہاری وجہ سے ہی ماری گئی ہے۔ ماری گئی ہے؟ میں تفتیشی افسر بول رہا ہوں۔ پڑوسیوں نے فائر کی آواز سن کر تھانے فون کیا تھا۔ اگر تم مریم سے ذرا بھی لگاؤ رکھتے تھے تو تمہارا فرض ہے کہ یہاں آ کر قانون کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے مزید کچھ کہے سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دی۔ میرے لیے وہ دن ہی کچھ ناسازگار سا تھا۔ مریم کے قتل کی خبر ملنے کے بعد میرا القاہرہ جانا خطرناک تھا۔ پولیس کی تفتیش کے نتیجے میں وہ ٹھکانہ میرے لیے مخدوش ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے بوتھ میں رکھی ہوئی ڈائریکٹری کی ورک گردانی کر کے القاہرہ کا نمبر ڈائل کیا اور آپریٹر سے ہاشم کے کمرے کا نمبر مانگا، مگر چند لمحوں بعد اس نے بتایا کہ کمرے سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تسلسل کے ساتھ ہونے والی ان کئی ناکامیوں نے میری طبیعت خاصی مقدر کر دی۔ پتلی کمر کے تلخ تجربے کے بعد میں نے قاہرہ کے بارے میں خاصی تلخ رائے قائم کر لی تھی۔ وہ ٹھگوں کا شہر تھا، اور مجھ جیسے آدمی کے لیے بھاری مالی نقصان سے دوچار ہوئے بغیر مقامی تفریحات کی خریداری ناممکن تھی۔ میرے لیے بے مقصد شہر میں بھٹکتے رہنا بھی ناممکن تھا۔ ہاشم ہوٹل سے غائب تھا، کمال کی قیامگاہ کے پیچیدہ راستے میرے ذہن میں محفوظ نہیں رہے تھے، اور مریم قتل کی جا چکی تھی۔ یہ غنیمت ہی ہوا کہ میں نے ہوٹل کا رخ کرنے سے پیشتر مریم کے دوسرے ٹھکانے پر فون کر لیا، ورنہ میں کسی بھی وقت ایک نئی مصیبت سے دوچار ہو سکتا تھا۔ میرے لیے ذاتی طور پر اب قاہرہ میں رکے رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ میں فٹ پاتھ پر بے مقصد بڑھتے ہوئے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ ہاشم کے لیے قاہرہ میں یک بہ یک کام بڑھ گیا تھا۔ اسے مصری حکومت میں پیدا ہونے والے اسرائیل پرستانہ رجحان کی بنیادیں تلاش کرنی تھیں، اور اس بارے میں قاہرہ کے پولیس کمشنر کا نام اس کے سامنے موجود تھا، جس پر تشدد کر کے شاید اس جنرل کا سراغ حاصل کیا جا سکتا تھا جو مصر میں سولومن کی سرگرمیوں کا ذمہ دار تھا، اور شاید اس کے بعد بھی اسے مصر میں ہی رہنا پڑ جاتا۔ اپنے ان نئی مصروفیات کے باعث وہ مجھے زیادہ وقت نہیں دے سکتا تھا، البتہ یہ امکان ضرور تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ الجھا لے، اور میں ایک مرتبہ اس نئے چکر میں ملوث ہونے کے بعد اخلاقی طور پر اس وقت تک ہاشم کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک اس کے معاملات میں بہتری کے آثار پیدا نہ ہو جاتے۔ اور پھر سیتا بھی اتنی احمق نہیں تھی کہ مختصر سے عرصے میں دوبارہ مقامی حکام کے ناکام گھیرے میں آنے کے بعد بھی مصری سرحدوں میں ہی منڈلاتی پھرتی۔ میری دانست میں رجب کے باغ والے معاملے کے بعد اسے ایک لمحے کے لیے بھی مصر میں رکنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے تھا۔ قاہرہ میں میری دلچسپی کا مرکز اب صرف رجب کی ذات تھی۔ وہی رہا ہونے کے بعد یہ بتا سکتا تھا کہ سیتا قاہرہ سے کدھر گئی تھی۔ باغ میں سولومن کے ہاتھوں مرنے والی لڑکی کا سیتا سے کیا تعلق تھا، اور وہ شروع سے ہی سیتا کا روپ دھار کر باغ میں رہ رہی تھی، یا خطرہ بھانپنے کے بعد اس نے سیتا کی جگہ لی تھی۔ کافی دیر کے بعد ایک دوسرے بوتھ سے میں نے القاہرہ فون کیا تو اس بار ہاشم سے بات کرنے میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ تم کہاں غائب ہو؟ اس نے میری آواز پہچانتے ہی سوال داغ دیا۔ میں ہوٹل الف لیلا کے نکڑ والے بوتھ سے بول رہا ہوں، کیا تم فوری طور پر یہاں آ سکتے ہو؟ میں فوراً آ رہا ہوں۔ وہ موقع کی نزاکت بھانپ کیا اور گفتگو کو تول دیے بغیر اس نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ شاید میں اس وقت القاہرہ سے زیادہ دور نہیں تھا، کیونکہ ہاشم بمشکل 10 منٹ میں ہی وہاں پہنچا۔ خیریت تو ہے؟ کہاں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ میرے بیٹھنے کے بعد اس نے کار آگے بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ مریم قتل کر دی گئی ہے، پولیس جلدی بدیر القاہرہ تک پہنچی جائے گی۔ میں ایک مرتبہ پھر بے گھر ہو گیا ہوں۔ اس کی فکر نہ کرو۔ فکر کیسے نہ کروں؟ میرے شناختی کاغذات مصطفیٰ المرزوق کے نام سے ہیں، اور مریم میرے اسی نام سے واقف تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی کسی تحریری یادداشت سے پولیس نام معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تمہارے نئے کاغذات تیار ہو جائیں گے، نئی قیامگاہ کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ چاہو تو فوری طور پر تھیٹر کے ایک اداکار کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ وہ تنظیم سے باہر کا آدمی ہے، مگر ہے بہت زیادہ قابل اعتماد۔ جب اسے میری اصل شخصیت کا علم ہی نہ ہوگا تو اعتماد کی زیادہ اہمیت نہیں رہتی۔ بس وہ مجھے اپنے مکالمے سنا سنا کر بور نہ کرے۔
بہت خوشباش اور مجلسی آدمی ہے وہ پتلی کمر بھی ایسی ہی لگتی تھی۔ پتلی کمر؟ کہ یہ بھی مریم کا ہی کوئی نام تھا؟ اور ہاں، تم نے یہ تو بتایا نہیں کہ وہ ماری کیسے گئی؟ میں نے پتلی کمر کا تذکرہ گول کر دیا۔ ہاشم کو وہ قصہ سنا کر میں خود کو مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، لہٰذا اسے مریم کے قتل کی تفصیلات میں الجھا لیا۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پولیس کمشنر پر ہاتھ کیسے ڈالوں؟ میرے لیے کام بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ایک اہم سرکاری افسر کا معاملہ ہے، سوچ سمجھ کر ہی قدم اٹھانا ہوگا۔ میری تو عقل کام نہیں کرتی، ہر وقت دو مسلح ردلی اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ جب تک بیک وقت تینوں پر ہاتھ نہ ڈالا جائے، ہمارا راز فاش ہونے کا خطرہ سروں پر منڈلاتا رہے گا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اگر کوئی قابل اعتماد عورت مل سکے تو پہلی کوشش اسی وقت کی جا سکتی ہے۔ ترکیب کیا ہے؟ عورت برادر، عورت کے بغیر میرا منصوبہ کامیاب ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ وہ بندوبست ہو جائے گا، رفیق کی محبوبہ سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ یہ رفیق کون ہے؟ وہی تھیٹر کا اداکار۔ وہ لڑکی مدتوں سے اسی کے ساتھ رہتی چلی آئی ہے، مگر تم اپنی تجویز کیوں نہیں بتاتے؟ وہ لڑکی مظلوم اور سہمی ہوئی آواز میں پولیس کمشنر کو فون کر کے فوراً شہر کے کسی کم آباد علاقے میں بلائے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ ایک مظلوم نسوانی آواز سن کر وہ الو کا پٹھا سر کے بل وہاں دوڑا چلا آئے گا؟ پہلے پوری بات تو سن لو۔ سولومن براہ راست جنرل کو جواب دے تھا۔ کل شام تم نے اسے پولیس کمشنر کے دفتر سے برآمد ہوتے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کمشنر بھی سولومن سے متعارف ہے۔ یہ بات ناممکن ہے کہ دشمن ملک کا ایک ممتاز سیکرٹ ایجنٹ جو میک اپ کے بغیر پھر رہا ہو، اس کی چال میں بھی ایک مخصوص جھکاؤ ہو، وہ قاہرہ کے پولیس کمشنر کے لیے اجنبی ہو۔ وہ لڑکی کمشنر سے یہی بولے گی کہ سولومن کسی مقام پر شدید زخمی حالت میں پڑا ہے اور اسے طبی امداد پہنچانے کے لیے سواری، بہتر معالج اور مکمل رازداری کی ضرورت ہے۔ لہٰذا وہ تنہا کار لے کر اس جگہ پہنچے۔ اسے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کے عہدے سے واقف ہے۔ وہ اتنا کہے کہ وہ نام اور فون نمبر اسے قریب المرگ سولومن نے دیا ہے، اور اگر اس نے حادثے کے اسباب کو ردنے شروع کر دیے پھر؟ ایسے موقع پر گمنام اور مسلح حملہ آوروں کا تذکرہ برسوں سے کامیاب چلا آ رہا ہے۔ وہ لڑکی خود کو سولومن کی دوست بتائے گی اور یہ حادثہ اسی کی قیام گاہ پر پیش آیا ہوگا۔ اور اگر نسوانی آواز سن کر وہ ڈر گیا تو رفیق کی محبوبہ کی آواز اتنی بھیانک تو نہیں ہوگی۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سنجیدگی سے غور کرو۔ حکام اخباروں کی حد تک تو سیتا کو ہلاک کرا چکے ہیں، مگر پولیس کمشنر ضرور حقیقت سے آگاہ ہوگا۔ وہ یہ بھی تو سمجھ سکتا ہے کہ سیتا کو کسی طرح سولومن کی بھنک مل گئی ہے اور وہ سولومن کے نام کی آڑ میں اسے رگیتنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تم نے بہت دور کی سوچی ہے، لیکن کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ہم مقررہ مقام پر چھپے رہنے کے بجائے ادھر آتے رہنے والے راستے پر کئی میل دور سے نظر رکھیں گے۔ اگر وہ اکیلا ہے تو اسے راستے میں چھاپ لیں گے، ورنہ وہ سر پیٹ کر واپس لوٹ جائے گا۔ ہمیں بس ایسے محفوظ مقام کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں تک پہنچنے کے لیے کمشنر کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہو۔ سارا انحصار اس بات پر ہے کہ پولیس کمشنر کے کاندھوں پر سولومن کے تحفظ کے سلسلے میں کتنی ذمہ داریاں عائد ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سولومن کے زخمی ہونے کی خبر اسے بوکھلا کر رکھ دیں اور وہ اپنی چمڑی بچانے کے لیے بتائی ہوئی جگہ کی طرف دوڑ پڑے۔ ایسی صورت میں اسے زیادہ پوچھ گچھ کا ہوش بھی نہیں رہے گا۔ یہ سب محض اس لیے ضروری ہے کہ تم اسے زندہ پکڑ کر جنرل تک پہنچنا چاہتے ہو، ورنہ ہلاک کرنے کا راستہ تو بہت آسان تھا۔ پھر میں رفیق کے گھر ہی چل رہا ہوں۔ اس نے تائید طلب لہجے میں کہا، یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے مکانات پر مشتمل متوسط طبقے کی بستی تھی جہاں ہمارے سفر کا اختتام ہوا۔ کار سڑک کے کنارے روک کر ہم دونوں ایک دروازے پر جا رکے۔ ہاشم نے آہستہ سے دستک دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ اوہ ہاشم بھائی! قدرے کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے عربی میں ایک مسرت آمیز نسوانی آواز ابھری اور پھر دونوں پٹ کھل گئے۔ اس لڑکی یا عورت پر نظر پڑتے ہی میری کھوپڑی بھگ سے اڑ گئی۔ پھر اس کی نگاہیں بھی ہاشم سے گزرتی ہوئی میرے چہرے پر پڑیں اور وہ مبہوت سی رہ گئی۔ اس کا دہانہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا اور پھٹی ہوئی آنکھیں پیشانی پر جا چڑھیں۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ اس وقت ہاشم گردن گھما کر میری طرف دیکھ رہا تھا اور میری نگاہیں پتلی کمر کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں جہاں زلزلے کے آثار نمایاں تھے۔ ہم شام کو ایک قہوہ خانے میں ایک دوسرے سے ملے تھے، میں نے مسکرا کر ہاشم سے کہا، اور پتلی کمر کے چہرے پر گہرے سکون کی لہر دوڑ گئی۔
صورت آشنائی ضرور ہے، لیکن تفصیلی تعارف کی نوبت نہیں آ سکی۔ اندر نہیں بلاؤ گی؟ رفیق کہاں ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ، اندر ہی ہے وہ۔ یہ عابدہ ہے۔ ہاشم مختصر سے صحن میں داخل ہوتے ہوئے بولا، رفیق کی بیوی ہے، میں نے اسے کافی مدت بعد دیکھا ہے، مگر اب بھی پہلے جیسی ہے۔ ہماری آوازیں سن کر ایک مرد کمرے سے باہر آ گیا، خاصا خوبرو اور صحت مند تھا۔ مجھے شبہ سا ہوا کہ وہ وہی شخص تھا جو اس لڑکی کے ساتھ مجھے تماشائیوں کی بھیڑ میں آخری بار نظر آیا تھا۔ اس کے چہرے پر مجھے اپنے لیے شناسائی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ وہ واقعی ہنسمکھ اور ملنسار تھا۔ ہاشم سے تو وہ یوں بغلگیر ہوا جیسے برسوں بعد ملا ہو۔ پھر وہ ہمیں اندر لے گیا۔ عابدہ اس وقت تک ہمارے سروں پر مسلط رہی جب تک اسے میری جانب سے پوری طرح اطمینان نہیں ہو گیا۔ میرے لیے یہ بات حیرتناک تھی کہ رفیق جیسا خوددار اور باوقار نظر آنے والا شخص اپنی محبوبہ کے ذریعے سیاحوں کو ٹھگنے کی گھناؤنی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ شاید ہاشم کو اس کی ان حرکات کا علم نہیں تھا، ورنہ اس کے لہجے میں رفیق کے لیے خلوص اور احترام نہ ہوتا، کیونکہ ہاشم بنیادی طور پر ایک اصول پرست انسان تھا۔ کچھ دیر بعد یہ معمہ بھی حل ہو گیا۔ قاہرہ کے تھیٹروں میں نیم اریاں نسوانی ناچوں کی لہر نے پچھلے چند برس میں مرد اداکاروں کے لیے روزی کمانے کے مواقع تقریباً ختم ہی کر دیے تھے، جس کے نتیجے میں رفیق اکثر و بیشتر کئی ماہ تک بے روزگار رہتا تھا، اور جو کام ملتا وہ بھی عارضی ہوتا۔ عابدہ کو وہ ملازمت کرانا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا تنگی ترشی سے گزر بسر ہو رہی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ اس مختصر سے گھر میں تنگی ترشی کی ایسی ایک علامت بھی موجود نہیں تھی جو ان دونوں کی لوٹ مار کا جواز پیدا کرتی۔ وہ انسانی معاشرے کا افسوسناک پہلو تھا۔ آسائشوں میں مبتلا لوگ اپنے جسموں پر دوہرے چہرے سجانے کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ ہاشم کے لیے وہ دونوں معزز اور آبرو مند تھے، مگر میری نگاہوں میں وہ دونوں ہی آبرو باختہ تھے۔ میرا جی چاہا کہ ہاشم کو عابدہ سے بات کرنے سے روک دوں، لیکن ان لوگوں کے باہمی مراسم دیکھتے ہوئے میں لب کشائی کی جرات نہ کر سکا۔ مجھے عابدہ سے ایک کام ہے، ہاشم نے کہا تو وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں سنے بغیر ہی تیار ہوں۔ تمہیں میرے دوست کے ساتھ کہیں جا کر ایک فون کرنا ہے اور اس کام کا معقول معاوضہ دیا جائے گا۔ ہاشم نے کاغذ کے ایک پرزے پر نام اور فون نمبر لکھ کر میری طرف بڑھا دیا۔ اسے راس البحر پہنچنے کے لیے کہنا ہے۔ معاوضے کی بات کر کے تم نے میرا دل دکھایا ہاشم، ہم دونوں کو تم اپنی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار پاؤ گے۔ رفیق افسردہ لہجے میں بولا، عابدہ کو فون پر اداکاری کرنی ہے جس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہونے کی توقع ہے۔ اگر میں اسے معاوضہ دیے بغیر اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کروں تو یہ میری کمظرفی ہوگی۔ پھر ٹھیک ہے، رفیق مسکرا کر بولا، اور یہی نہیں، آج سے میرا یہ دوست چند روز کے لیے تمہارے پاس رہے گا، لیکن تمہیں خوردنوش کے تمام اخراجات ادا کرے گا، کیونکہ میں تمہارے مالی حالات سے واقف ہوں۔ بصورت دیگر شاید یہ اپنا جیب خرچ بھی تمہیں سے وصول کرتا۔ تھوڑے سے احتجاج کے بعد وہ ہاشم کا دوسرا مشورہ بھی مان گئے۔ ہاشم نے کار کی چابی مجھے تھمائی اور میں عابدہ کے پیچھے چل دی۔ کہاں لے جاؤ گے مجھے؟ کار میں بیٹھ کر عابدہ نے دل آویز لہجے میں پہلی بار زبان کھولی۔ فون بوتھ۔ یہ کہہ کر میں اسے فون پر کی جانے والی گفتگو کے بارے میں تفصیل سے سمجھانے لگا۔ اس دوران میں نے کار آگے بڑھا لی تھی۔ ہاشم کے دوست سے عابدہ کا تعلق ثابت ہو جانے کے بعد میں نے اپنا رویہ محتاط کر لیا تھا۔ سیدھے چلتے رہو، عابدہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور پھر اس کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ گفتگو سے متعلق تفصیلات سمجھا کر میں خاموش ہو گیا۔ پھر جو ہی کار قدرے سیدھی سڑک پر بڑھی، عابدہ اچانک مجھ پر جھک آئی۔ سیدھی بیٹھو، حادثہ ہو جائے گا۔ تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے ہاشم کے سامنے اپنی زبان بند رکھے مجھے اور توفیق کو بہت بڑی ندامت سے بچا لیا۔ اس حرکت کا مقصد جان سکتا ہوں؟ گزر اوقات کے لیے یہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے، مگر اس سب کے باوجود میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اگر تم اپنے 20 پاؤنڈ وصول کرنا چاہو تو میں اپنے جسم پیش کر کے خوشی محسوس کروں گی۔ تم خوبصورت عورت ہو، پہلی ملاقات میں میں نے تمہارا نام پتلی کمر تجویز کیا تھا۔ کیا واقعی؟ دوسری بار تو میں 10 پاؤنڈ بلا وجہ تو نہیں دیے تھے۔ دیکھو نا، دنیا کتنی مختصر ہے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا آج کا شکار کچھ دیر بعد میرے اور رفیق کے ایک پرانے دوست کے ساتھ ہماری دہلیز پر موجود ہوگا۔ مگر تم پر میرا کوئی اخلاقی دباؤ نہیں ہے۔ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تم رفیق کے اعتماد کو دھوکہ دو۔ دھوکہ؟ ہم دونوں طویل عرصے سے
محض اسی لیے ساتھ رہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پر ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی کسی آزادی میں دخل انداز نہیں ہوتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ برے وقت میں ہم آخر کار ایک دوسرے سے ہی رجوع کریں گے، اور تم جانتے ہی ہوگے کہ بڑھاپے سے زیادہ برا وقت انسان کی زندگی میں کبھی نہیں آتا۔ تمہارا تعلق تو بڑا عجیب اور ناقابل فہم سا ہے۔ شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو کہ ہم میں رشک و حسد کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ گھر میں کسی اجنبی مرد کو دیکھ لیتا ہے تو ضروری کام کو ذر کر کے ساری رات کے لیے غائب ہو جاتا ہے، اور جب وہ کوئی اپنی من پسند لڑکی لے آتا ہے تو میں ساری رات کسی سرکاری پارک کے بینچ پر سو کر گزار دیتی ہوں۔ بڑی بے مقصد زندگی گزارو تم لوگ، تو اس میں آسودگی ہے۔ اگر تم چند روز ہمارے ساتھ رہے تو دیکھنا کہ وہ شاذ و نادر ادھر کا رخ کرے گا۔ کیوں؟ میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، اور رفیق میں یہ بڑی خوبی ہے کہ وہ میری نگاہوں کو پہچانتا ہے۔ یہ تم کس ویران راستے پر لیے جا رہی ہو؟ میں نے چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی گفتگو جذباتی اور اخلاقی اشتعال کی طرف مائل تھی۔ ہم ایک اہم فون کرنے نکلے تھے، آگے سے داہنی طرف گھما لینا۔ فون بوتھ تک پہنچنے میں خاصا وقت صرف ہوا، پھر میں عابدہ کے ساتھ ہی بوتھ میں داخل ہو گیا۔ نمبر ڈائل کرنے پر دوسری طرف سے غالباً فوراً ریسیور اٹھا لیا گیا تھا۔ عابدہ نے اپنا کردار اس خوبی سے نبھایا تھا کہ دوسری جانب سے زیادہ سوالات کی نوبت ہی نہ آ سکی، اور اس نے راس البحر کا نام سنتے ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ ہم باہر آ گئے۔ وہ آ رہا ہے، اب تم کیا کرو گے؟ جلدی چلو، تمہیں چھوڑ کر ہاشم کو ساتھ لینا ہے۔ میرا معاوضہ کہاں ادا کرو گے؟ وہ معاملہ ہاشم نے نمٹا لیا ہوگا، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، اور کار میں گھس گیا۔ بوتھ تک پہنچنے میں جتنا وقت صرف ہوا تھا اس کے چھٹے حصے میں ہم گھر واپس پہنچ گئے۔ کیا رہا؟ اتنی دیر کہاں کر دی تھی؟ وہ آ رہا ہے، بوتھ میں کو گھسا ہوا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا۔ رفیق نے تحسین طلب لہجے میں ہاشم سے کہا، یہاں پبلک بوتھ میں گھسنے والے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ باہر کوئی ان کا منتظر ہوگا۔ وہ سچ ہی کہہ رہا تھا۔ اگر میں عابدہ کو زبردستی بوتھ سے باہر نہ لاتا تو وہ خاصا وقت وہیں گزارنے پر آمادہ نظر آ رہی تھی۔ چلو۔ ہاشم ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ ہم دونوں وہاں سے اجلت میں روانہ ہوئے، اور چند منٹ کی مسافت کے بعد ہاشم نے اپنی کار شاہراہ سے ملنے والی ایک بغلی گلی کے دہانے پر روک دی۔ شہر سے راس البحر جانے والی یہ واحد شاہراہ ہے۔ راس البحر یہاں سے کم از کم 6 میل دور ہے، مگر یہاں روشنی ناکافی ہے، تم اسے پہچانو گے کیسے؟ وہ اکیلا آیا تو سیاہ مرسڈیز میں ہوگا، اور محافظوں کو ساتھ لیا تو سیاہ بیوک میں آئے گا جس پر سرکاری نمبر پلیٹ ہوگی۔ وہاں سنسنی اور اعصابی تناؤ کے عالم میں ہم خاصی دیر تک انتظار کرتے رہے۔ اس دوران میں ہم نے پہلی سگریٹ ختم کر کے دوسری سگریٹ سلگا لی۔ دوسرے سگریٹ کے خاتمے سے قبل شہر کی سمت سے آنے والی اکا دکا گاڑیوں میں تقریباً چوکور ہیڈ لائٹس روشن نظر آئیں، جن کا درمیانی فاصلہ اور لیمپ کی سڑک سے بلندی کسی بڑی کار کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ ہاشم نے اپنی کار کا انجن اسٹارٹ کیا، اور وہ روشن ہیڈ لائٹ سامنے سے گزرے تو معلوم ہوا کہ وہ سیاہ مرسڈیز ہی تھی، اور اس میں صرف ایک انسانی حوالہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہاشم نے اپنی کار بھی شاہراہ پر ڈال دی۔ کوئی اسلحہ ہے تمہارے پاس؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ صرف تیروں والی شیشی زر استعمال ہے۔ اپنی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈال کر 3.8 کا پستول نکال لو، وہ اکیلا ہے، ہم اسے کہیں بھی روک لیں گے۔ راس البحر کیسی جگہ ہے؟ ویران جگہ ہے، مگر وہاں اکا دکا رہائشی مکانات بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا راستے میں اس سے بہتر جگہ ملنے کا امکان ہے؟ ہاں، بس تم دیکھتے جاؤ۔ کچھ دور تک وہ دونوں کاریں اسی ترتیب میں دوڑتی رہیں۔ ہاشم نے اپنی کار کی ہیڈ لائٹس روشن نہیں کی تھی، اور اس ہموار شاہراہ پر مرسڈیز کا تعاقب کرتے ہوئے وہ احتیاط کسی دشواری کا سبب بھی نہیں بن رہی تھی۔ پھر جو ہی آبادی کے آثار ختم ہوئے اور ایک ویرانے کا آغاز ہوا، ہاشم نے یک پہ یک اپنی کار کی رفتار تیز کر دی۔ بغیر روشنیوں والی وہ برق رفتار کار جب ہارن بجاتی ہوئی مرسڈیز کے برابر سے گزرنے لگی تو اس کا ڈرائیور بوکھلا گیا۔ ہاشم نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ کم کر دیا، اور مرسڈیز کے تقریباً پہلو بہ پہلو دوڑتے ہوئے تیزی سے اسے سڑک سے نیچے اترنے پر مجبور کرنے لگا۔ پھر اچانک ہاشم کی کار کا عقبی حصہ مرسڈیز کے اگلے حصے سے پرشور آواز کے ساتھ ٹکرایا، اور اسی کے ساتھ مرسڈیز سے ایک فائر ہوا اور گولی عقبی کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی گزر گئی۔ دوسرا فائر میں نے کیا۔
اس بار مرسیڈیز کا اگلا ٹائر ہولناک دھماکے سے پھٹ گیا اور وہ لہراتی ہوئی نشیب میں کافی دور تک چلی گئی۔